اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر عمر عطا بندیال صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان, میں ڈائریکٹلی آپ سے مخاطب ہونے کی جرات کر رہی ہوں, اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو بندہ نہ کر سکے, کیونکہ ہم سب کو سورہ اثر آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ تواصوا بالحق اور پھر تواصوا بالصبر. صبر تو خیر آپ لوگوں کے اوپر ختم ہوتا ہے. تو بہرحال جی, یہ میں اس لیے جرات کر رہی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ مجھے یہ کرنی چاہیے. تو سر بات یہ, میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے قرآن حکیم کا کو کوٹ کرتے ہیں, اور ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو سر میں آپ کو صرف یاد ہی دلانے کی, بیکاز میرے ہسبینڈ بھی مجھے مائی لیٹ ہسبینڈ جو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ تھے, وہ بتاتے ہوتے تھے کہ آپ ماشاءاللہ سے کوٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اس طرح قرآن حکیم کو. تو سر میں صرف آپ سے دو چار باتیں ہی کرنا چاہتی ہوں. آئی تھنک کہ آپ کو شاید پہلے سے ہی پتہ ہو, اور میں کچھ زیادہ آپ کے علم میں اضافہ نہ کر سکوں. تو میں بڑی گریٹفل کہ آپ اگر مجھے اس بات میں, اس جرات پہ اس کو وہ کر دیں گے, فورگو کر دیں گے. اچھا جی, مجھے یہ ہے کہ اس کی بخاری کی 7163 حدیث ہے جی. تو کیونکہ آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ہیں, آئی تھنک کہ یہ, یا آپ کا کوئی سسٹم ہے جس میں کہ آپ اپوائنٹ کرتے ہیں, جو بھی سسٹم ہے, تو اس سسٹم کو آپ یہ, یعنی وہ اس کو کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ کیسا بندہ جج بن سکتا ہے, قاضی کے اندر کیا خصوصیات ہوں تو وہ قاضی بن سکتا ہے. صرف وہ اس کی سینیورٹی وغیرہ, دیٹ از بیانڈ مائی اس کے, لیکن یہ کہ جو بخاری کی حدیث کے اندر ہے, اس میں کتاب الاحکام ہے جی, تو اس کی 7163 حدیث ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی قاضی کو ذہین ہونا چاہیے. ذہین کا مطلب مجھے بتانے کی میرا خیال آپ کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ ذہین کا کیا مطلب ہے, سمجھ رکھتا ہو ذات. وہ حلیم ہو. حلیم سر, حلیم کا اگر آپ عربک کی کسی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو حلیم کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہوئے بھی اوپوننٹ کو اسی وقت سزا نہ دے دے, اس کی بات کو بڑے تحمل اور بردباری سے سنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھائی ایک نام ہے حلیم, اور وہ یہی ہے کہ وہ اسی وقت اٹھا کے اس کی کتنی ایلیگیشنز اس پہ لگاتے ہیں. کبھی اس کا بیٹا پیدا کر دیتے ہیں, کبھی اس کا بیٹیاں پیدا کر دیتے ہیں فرشتوں کو. تو امین کے بہت کچھ حصہ اللہ تعالیٰ پہ بھی ایلیگیشنز ہیں, بٹ وہ اسی وقت اٹھا کے انہیں جہنم میں نہیں پھینک دیتا. وہ حلیم ہے, بردباری سے کام لیتا ہے. اور جج جو حلیم ہے, جج کی جو صفت ہے یہ حلیم ہونا, اس کا یہ ہے تقاضا کہ وہ اوپوننٹ یا جو اس کے سامنے کھڑا ہے وہ اس کی باتیں اچھی طرح سنے, صبر سے سنے, تحمل سے سنے, بردباری سے سنے, غصہ نہ کرے. پھر جی نیکسٹ ہے سر وہ کہ وہ عفیف ہونا چاہیے. سر عفیف کا بھی مطلب اگر آپ عربک کے اس میں دیکھیں تو وہ اس کا چلیے پاک دامن, آئی مین کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی, جو ظاہر سی بات ہے جو ایلیگیشن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف چلتا ہو, تو وہ اس کے اوپر کسی قسم کی اس طرح کی ایلیگیشن ہو تو وہ نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر. اس کو ان ساری ایلیگیشن سے ابو ہونا چاہیے, عفیف ہونا چاہیے اسے. پھر اس کو سر کانشیس آف اے کروشل پوزیشن, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سر, کہ اس کو اپنی کروشل پوزیشن کا بہت کانشیس ہونا چاہیے. ایسا کانشیس ہونا چاہیے جیسے اس کو یہ, یعنی سیلف جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ اس کو بڑی سخت اپنی کرتے رہنا چاہیے. پھر سر نیکسٹ 5 انہوں نے کہا کہ 5 خصوصیات ہیں جو اگر ہوں گی کسی جج میں تو وہ پھر وہ ٹھیک ہے, یعنی اس کو اس طرح کا ہونا چاہیے. اور اگر ایک بھی کم ہوگا تو اس میں ایک وصف کم ہوگا, 2 ہوں گے تو 2 وصف کم ہوں گے, یعنی ان کو اپوائنٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال. 5ویں سر وہ یہ ہے کہ عالم ہو
اور علم کا متلاشی ہو، صرف عالم ہی نہ ہو بلکہ جہاں کہیں سے اس کو سر، اسی لیے میں نے یہ جرات کی ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ علم کا متلاشی بھی ہو، اگر کہیں سے بھی اس کو علم مل رہا ہو تو وہ اس کو تلاش کرے اور اس کو وہ کرے۔ اور سر وہ جو سورہ اعراف کی تو آیت نمبر 29 ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قوانین و ضوابط کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسقون ہیں، وہ حد سے نکلے میں مورل اوفینڈرز ہیں وہ۔ اور پھر اس میں سورہ مائدہ کی 44 بھی ہے، 47 بھی ہے، اس میں اور ہی سخت فاسقون بھی بڑا سخت لفظ ہے، اور اس میں ہے کہ وہ کافرون ہیں، وہ یعنی کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، وہ اس کی اگر اس کے مطابق نہیں کوئی فیصلے کر رہے، اس کے احکامات کے مطابق، اس کی کتاب کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، یا ان اصولوں کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہوئے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ کافرون ہیں۔ تو سر میں ریفرنسز اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں ایویں کہیں سے گپ شپ مار رہی ہوں یا وہ کچھ کہہ رہی ہوں۔ تو سر اور جو ایک حدیث ہے اس کی ہے جی ابو داؤد کی ہے جی 3573، اور ابن ماجہ کی ہے جی 2315۔ اب سر یہ مجھے اتنا یہ نہیں ہے، آئی ایم ناٹ ڈیفینیٹ اباؤٹ دس کہ یہ انٹرنیشنل نمبرز ہیں یا یہ ڈفرینٹ بکس میں ڈفرینٹ نمبرز ہوتے ہیں نا سر، یو مے بی نوئنگ۔ تو یہ جو ہیں اس میں ہمیں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی 3 قسم کے ہیں، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں۔ سر یہ بات سن کے بالکل ظاہر سی بات ہے جان نکل جاتی ہے، میں تو بیچاری ایک گھر کی رائی ہوں، ایک اپنے گھر کی سلطنت کی میں چوکیدار ہوں میں، اور تو نہیں، بٹ یہ کہ یہ بہت خوفناک بات ہے کہ قاضی جو 3 قسم کے قاضی ہیں جن میں سے 2 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ تو سر وہ کون جائے گا جو جہنم میں جائے گا؟ جس نے معاملے کی تحقیق شریعت کے موافق کر کے حق کو پہچان لیا اور حق کے مطابق فیصلہ دے دیا، وہ تو جائے گا جنت میں۔ حق کی تحقیق کر کے یعنی پوری طرح سے اسے کھنگال کے اچھی طرح سے دیکھ کے، اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ جلدی سے کیوں نہیں آ گیا فیصلہ، جلدی سے کیوں نہیں آ گیا، سر انہیں نہیں پتہ کہ بیچارے جج کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو دوسرا جو ہے دوسرا، اور جس نے تحقیق کر کے حق کو پہچان تو لیا، جان تو لیا، لیکن جان بوجھ کر فیصلہ حق کے خلاف دیا، وہ دوزخی ہے۔ اب سر وہ کوئی پریشر آ جائے، کوئی کچھ ہو جائے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کیا کچھ ہوتا ہے آپ کی جوڈیشری میں، تو وہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہوا ہے وہ ہے کہ دوسرا جو ایسے کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور سر کون جائے گا جہنم میں؟ اسی طرح وہ قاضی جس کو علم نہ ہو یا کم علم ہو، یا تحقیق اور غور و فکر میں کمی کی اور جہالت پر مبنی فیصلہ دے دے، جو اچھی طرح سے پوری طرح سے نہ کھنگالے کیس کو اور بالکل پوری طرح سے اچھی طرح سے نہ وہ کرے، وہ جائے گا جی جہنم میں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ اور بخاری کی جو ایک اور حدیث ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معقل بن یسار ہیں وہ، انہوں نے بیان کی ہوئی ہے، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو کسی کے اوپر کوئی اتھارٹی ملی ہو، یعنی آپ کو یہی تو کروشل اب وہ ہے پوزیشن کہ بھئی اس طرح نہ ہو۔ اچھا جی، یہ میرے فون بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، وہ یہ ہے جی معقل بن یسار کی کہ جس بندے کو کسی کے اوپر کوئی اتھارٹی ملی ہو اور وہ ان کے ساتھ عدل کا معاملہ نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ سر کتنی ڈینجرس بات ہے، اور وہ تو آپ کو بہت اچھی طرح سے بات پتہ ہوگی سر کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اس طرح سے ایک مکہ کی بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی تھی اور
سفارش کرنے کے لیے زید گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت قسم کی جھاڑ پلائی زید کو بھی کہ تم نے کیا سمجھا کہ تم اللہ کی حدود کے بارے میں میرے سامنے سفارش کرو گے؟ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں خود اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو سر یہ جو یعنی کہ وہ کرنا، کسی کو کچھ دے دینا تو کسی کو کچھ دے دینا، تو کسی کے متعلق کوئی فیصلہ کر دینا، تو یہ سر بہت خطرناک باتیں ہیں بہرحال۔ اور یہ جو جی سر میں نے اصل میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنے کا حوصلہ اس لیے کیا ہے کہ میں 8 کتابوں کی میں مصنف ہوں، نصرت محمود قریشی میرا نام ہے۔ 8 کتابوں کی میں مصنف ہوں، جن میں سے 4 کو سر فرسٹ پرائز اللہ کی رحمت سے ملا ہوا، اور یہ ساری میری یہی ہیں، یہ میں ریسیو کر رہی ہوں اپنا فرسٹ پرائز۔ تو یہ نہیں کہ اور میں عمران خان صاحب کو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ سر جی ذرا ہوش رکھنا، بڑے اوکھے پینڈے نے ہاں جی، اوکھے پینڈے لمیاں رواں عشق دیاں، ایسے نہیں بندہ اس کو پا سکتا۔ بہرحال جی سر یہ تو ایک بائی دا وے بات ہوگی، میں نے کہا کہ یہ آپ سمجھ، لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی، تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا سر۔ تو یہ جو میں آپ کو ایک اور بہت ہی یعنی کہ جس سے بندہ لرز تو جاتا ہے، جانا تو چاہیے لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ بہرحال جی وہ 38ویں صورت ہے، اس کی ہے جی 26ویں آیت۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا کہ میں نے اس کو خاص طور پہ اس کے فیصلے کرنے کا علم سکھایا تھا، داؤد اور سلیمان دونوں نے۔ تو داؤد علیہ السلام کے لیے یہ ہے سر، یہ میں پوری آپ اجازت دیں گے تو میں پوری یہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گی کہ وارننگ یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ کا رول دیا، اپنے اپنا وائس گارنٹ تمہیں بنایا، ہم نے خلیفہ کا تمہیں رول دیا تاکہ تم انسانوں کے درمیان حق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرو، ٹھیک ہے؟ اور ہرگز اپنی خواہش، اس طرح یہ وہ پتہ ہے نا، وہ جو وہ آ گئے تھے 2 لٹیگنٹس، اور وہ ایک کہتا تھا میری اس کی 99 دمبیاں اور میری 1 دمبی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس ایک کو بھی مجھے دے دو۔ تو انہوں نے فوراً کہا یہ تو بڑی غلط بات کر رہے ہیں۔ تو اور بڑے یہ یعنی کہ جو اس طرح کے شریک ہوتے ہیں آپس میں، کاروبار کے پارٹنرز ہوتے ہیں، وہ کرتے ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں۔ تو اس کے اوپر یہ اتنی سخت قسم کی وارننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی کہ ہم نے تمہیں زمین میں اپنا وائس گارنٹ بنایا تھا، تمہیں خلیفہ کا رول دیا تھا تاکہ تم انسانوں کے درمیان حق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرو، اور ہرگز اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے فیصلے نہ کرنا۔ ایسا خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے فیصلے نہ کرنا، ایسا کرنے سے تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو گم کر بیٹھتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت تو یہ تو میں سر ویسے کہہ رہی ہوں نا کہ اس وقت تو وہ جج بنے بیٹھے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ایک دن انہیں حساب دینے کے لیے فائنل اکاؤنٹیبلٹی کے دن بہت بڑے عادل جج کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور سر آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ اس کے پاس نہ گواہوں کی کوئی کمی ہے، اور اس کے پاس تو ایک نہیں گواہیوں کے 3 رجسٹر سر اس نے رکھے ہوئے ہیں، اور اس نے کیپ کیے ہوئے ہیں، اور بندے کے ادھر بھی اس نے انہوں کو میں بھی ایک لٹکائی ہوئی چپی ہوگی کوئی چھوٹی سی جس میں ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور پھر اس دن قیامت والے دن وہ نکال کے دکھا دے گا اور کہہ دے گا کہ یہ تم پڑھ لو، یہ کتاب ہے تمہاری، پڑھ لو، اس کو خود ہی پڑھ لو، تاکہ یہاں پہ میرے سامنے چون کرنے کی، اور جیسے آپ لوگ سر کسی ایسے ان کو تو نہیں، آپ کا جو شہادتیں ہوتی ہیں آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ اس کے حق کے خلاف فیصلہ دے دو گے یا دھیان نہیں رکھو گے تو پھر کیا ہوگا، تمہیں یہ بھول گیا ہوگا اس وقت کہ کل تو میں نے جس جج کے سامنے پیش ہونا ہے وہ تو بہت ہی ڈاڈا ہے اور بہت ہی سخت ہے، اور اس کے پاس تو ایک کی بجائے 3 گواہیوں کے رجسٹر ہیں۔
تو سر یہ میں نے صرف آپ سے گزارش کرنی تھی. اور جوڈیشری کے جو آپ لوگ اگر تو وہ ٹھیک ہے سارا آپ کا سسٹم کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھ کے ججوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں جو 5 شرطیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں. تو سر وہ کتاب الاحکام بخاری میں ہے، یہ یعنی یہ نہیں کہ ادھر ادھر کی کوئی بات ہے. تو وہ اگر آپ شرائط رکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں ججز کو اور ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو سر پھر تو ٹھیک بات ہے. لیکن اگر جو اس اتھارٹی کے اوپر ہے نا، سر بیچ میں نے ایک یہ بھی بولی تھی کہ اتھارٹی تو جس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے یہ والی کہ وہ اپوائنٹ کرے ججز کو، تو سر پھر وہ ذمہ دار ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ جواب دہ ہوگا کہ اس نے ایسے بندوں کو کیوں اپوائنٹ کیا کہ جن کو یعنی کہ اتنے ہی وہ کم علم ہوں کہ انہیں. اب میں اس کے آگے تو سر کچھ نہیں کہتی. بہرحال جی سر یہ میری گزارشات تھیں. میرا خیال ہے کہ آپ مجھے اس جرت پہ معاف کریں گے، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سی ہمت دے، بہت سی طاقت دے. اور جو یہ ساری شرائط ہیں سر وہ آپ کے اندر تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ آپ کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت طاقت دے تاکہ آپ فیصلے جو ہیں وہ عدل کے کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا اگلا رستہ بھی آسان کرے. تھینک یو سو مچ سر فار لسننگ. تھینک یو سو مچ اگین اینڈ اللہ بلیس یو.